ہائی ڈیئر آڈینس، آج ہم بات کریں گے واٹ از اے جی آئی اینڈ وائی ڈز اٹ میٹر۔ اے جی آئی جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اے آئی کے سارے سسٹم جو ہیں کہ وہ نیرو اے آئی کہلائے جاتے ہیں، جو کہ مختلف کاموں پر سبقت لے جانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کارڈ پلے کرنا ہو یا پھر آپ کو نیٹ فلکس کا کوئی اگلا شو ہو یا کوئی کار ڈرائیو کرنا ہو۔ یہ سارے سسٹم جو ہیں ڈیزائن ٹاسک ہوتے ہیں۔ اے جی آئی جبکہ اس طرح سے ہے کہ وہ انسان کی ایبلٹی یعنی کہ ادراک کے سسٹم کو بھی مینیج کر سکتی ہے، جس طرح سے کہ ایون کہ ہیومن نہیں سوچ سکتے اور سالو نہیں کر سکتے کوئی پرابلم، چاہے کوئی میتھمیٹیکل پرابلم ہو یا کوئی آرٹ کریٹ کرنا ہو یا کہ ہیومن سسٹم کو ہی مینیج کرنا ہو۔ امپلیکیشنس آف اے جی آئی جو ہیں وہ بہت انرمس ہے، یہ کسی بھی فیلڈ میں ریولیوشنلائز رول پلے کر سکتی ہے، فار انسٹنس میڈیسن سے انجینئرنگ تک، اکنامکس سے ایجوکیشن تک۔ اے جی آئی ازنٹ جسٹ اباؤٹ بلڈنگ اسمارٹر الگوریدم یا پھر کوئی پاورفل کمپیوٹر کو یوز کرنا ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ انٹیلیجنس کو سمجھنا اور اسے ریپلیکیٹ کرنا ہے، جس کی فرسٹ اسٹیج یہ آ جاتی ہے کہ بلڈنگ کوگنیٹو آرکیٹیکچرز ہیں۔ اے جی آئی کے سفر میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ہیومن کیسے سوچتے ہیں، اور ریسرچرز نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ کوگنیٹو آرکیٹیکچرز فریم ورک یوز کیا ہے۔ کوگنیٹو آرکیٹیکچر فریم ورک کا استعمال اس طرح سے ہے کہ وہ ہیومن مائنڈ کے اسٹرکچر اور پروسیس کو کاپی کرتے ہیں، ہیومن تھاٹ پروسیس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، جیسے اے سی ٹی آر اور سور جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایسی سیمولیشن کو جو ہیومن لائک ریزننگ اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس کی میمکری کرتی ہے، برین اسٹرکچرز اور فنکشن کو میمک کر کے۔ یہ آرکیٹیکچرز جو کہ کاپی کیے ہوتے ہیں، یہ آئی سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہیومن کوگنیٹو فنکشنز جیسے کہ میموری، پرسیپشنز اور ایکشنز ہیں ان کی سیمولیشن کر سکے۔ آلدو کہ سرٹن ایسپیکٹ آف ہیومن کوگنیشن کو وہ ابھی تک امیٹیٹ کر سکے ہیں، بلکہ اسٹل وہ شارٹ فال یہ آتا ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی جو ہے وہ اے جی آئی ماڈل میں آئے گی، جس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نیکسٹ اسٹیج آتی ہے ڈیولپنگ روبسٹ مشین لرننگ ماڈلز۔ لرننگ ماڈل نہ صرف ورسٹائل ہیں بلکہ بہت پاورفل ہیں، اور ٹریڈیشنل مشین لرننگ ماڈلز جو کہ ہائیلی ڈپینڈ کرتے تھے ایک لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا پہ اور کچھ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے تھے، انہیں ٹرین کیا جاتا تھا، لیکن پرابلم وہاں پہ کریٹ ہو جاتا تھا جہاں کہ انہیں کسی ایسے ماڈل یا پرابلم کو انکاؤنٹر کرنا پڑ جاتا تھا جہاں پہ انہیں ٹرین نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اے آئی میں یہ ماڈل اس طرح سے ٹاسک دیا گیا انہیں تاکہ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاسک کو ہیومنس کی طرح سے لرن کر سکیں، جیسے کہ ہیومنس کچھ ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں اگر کسی کار کو، تو وہ اسی نالج کو یوز کر کے کسی بوٹ کو بھی پائلٹ کرنا سیکھ لیں۔ جیسے انسان اپنے انوائرمنٹ میں رہ کے مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے اور وہ لرننگ پروسیس میں کچھ سکسیسز ہوتی ہیں، کچھ فیلیئرز ہوتی ہیں، لیکن وہ انہیں یوز کر رہا ہوتا ہے، تو یہی سسٹم اے جی آئی کو دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک ٹاڈلر ہوتا ہے، جب وہ واک کرنا سیکھتا ہے تو بہت سارے ٹرائل اور ایررز کو فیس کرتا ہے، اسی طرح سے مشین لرننگ ماڈل کو اسٹل کچھ چیلنجنگ فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تھرڈ اسٹیج میں ہمارے پاس انٹیگریٹنگ ملٹی ماڈل انٹیلیجنس آ جاتی ہے، جو کہ اے جی آئی کے مزید کلوز جانے کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ انفارمیشن کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سورسز یوز کر کے، جیسے کہ ہیومن یوز کرتے ہیں۔ یہ ایبلٹی جو ہے یہ ملٹی ماڈل لرننگ کہلاتی ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے تھرو دیکھتے ہیں، کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے فیل کرتے ہیں۔ ہمارا برین جو ہے وہ ان آل انپٹس کو جو ہے وہ کمپلیٹ ایک پکچر کی صورت میں جو کہ ہماری سراؤنڈنگز میں ہوتی ہیں اسے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اے آئی کو بھی انٹیگریٹنگ ملٹی ماڈل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، جس میں وہ پروسیسنگ اور انڈرسٹینڈنگ کرے، ڈفرینٹ ٹائپس کا ڈیٹا لے کے، ٹیکسٹ لے کے، امیجز لے کے، آڈیوز لے کے، ایک ساتھ ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرے جیسے کہ ہیومنس کرتے ہیں۔ دس از کروشیل فار ڈیولپنگ اے مور نیوانس انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ سملر ٹو ہیومن کوگنیشن۔ سو اس کی ایک ایگزامپل اس طرح سے آ جاتی ہے جیسے کہ ہم کوئی اسٹوری ریڈ کر رہے ہیں، سم ٹائمس ہم اسٹوری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے ورڈز کو بھی، ساتھ ساتھ ہم جو ویژول سینس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے کان کچھ کریکٹرس کے وائسز سن رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہی ہمارا مائنڈ جو ہے ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انٹیگریشن جو ہوتی ہے ملٹی ماڈل ماڈل میں آ جاتی ہے۔ اسٹیج 4 جو ہے وہ انہینسنگ ٹرانسفر لرننگ اینڈ میٹا لرننگ۔ امیجن کریں کہ ہم کوئی نیو لینگویج سیکھ لیں راتوں رات اور پھر ہم کسی ایسی اسکل کے ماسٹر ہو جائیں راتوں رات، ایسا تو کسی سائنس فکشن مووی میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ٹرانسفر لرننگ اور میٹا لرننگ کے پروسیس کا یہ ایم ہے کہ وہ کسی بھی یوزڈ جو ہے اے آئی سسٹم کو اپلائی کرتے ہوئے ان تمام نالج کو ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین میں ٹرانسفر کر سکے۔ اے آئی سسٹم کو ٹرین کیا گیا کہ وہ ریکگنائز کرے کیٹس یا کسی بھی ایسے فوٹو کو
ریکگنائز کر سکے ادر اینیملس جو کہ سیم فیچرز رکھتی ہوں. تو میٹا لرننگ جو ہے وہ ایک اسٹیپ آگے جا رہی ہے اور وہ اے آئی کو سکھا رہی ہے کہ یہ لرننگ کس طرح سے سیکھنی ہے. بٹ یہ اوج تو انسان کی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے، یا کوئی بھی چیزیں ہوں تو وہ مزید پریکٹس کر کے انہیں سیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ ٹیکنیک جو ہے وہ اے جی آئی کے لیے بہت زیادہ کروشیل ہے، کیونکہ اس کے لیے اسے اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے جو کہ اسے ہیومن سے اڈاپٹ کرنی ہے. یہ ٹیکنالوجیز اپنی ارلی سٹیجز پہ ہیں اور اس بات پر قابو کیا جا رہا ہے کہ اے آئی کے ٹرانسفر کردہ جو میٹیریل ہے وہ ریلیونٹ ہے، یا میٹا لرننگ پروسیس جو ہے وہ اوور فٹنگ یا اس میں پرفارمنس ایشو تو نہیں آ رہے. اسٹیج 5 جو ہے ایڈوانس ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ پہ آ جاتی ہے. ون آف دا موسٹ کروشیل ابیلٹیز فار اے جی آئی ٹو ایڈوانس ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ. اے آئی صرف انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر سکتا، اس کا کام ہے کہ وہ ان سے کنکلوژن ڈرا کرے اور کوئی ڈیسیجن لے اور فردر جو ہے پرابلم سالو کرے اور کسی وائڈ رینج سینیریوز کے پرابلمس کو وہ سالو کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہو. تو کرنٹ جو اے آئی سسٹم ہے وہ جو انوائرمنٹ کو دیکھ کے کلیئر رولز اور بورڈ گیمز اور کنٹرول سیمولیشنز وہ یہ ساری چیزیں پرفارم کر سکتا ہے. بٹ ریئل لائف میں یہ جو ہے کچھ ناممکن ہی لگتا ہے، کیونکہ امیجن کرے کہ اگر بلسٹنگ کوئی سٹی ہو اور اس میں آپ کوئی ڈرائیو کار کر رہے ہو تو یہ ضروری ہے کہ ٹریفک لاز بھی آپ کو پتہ ہوں اور وہ پریڈکٹ کر سکے پیڈیسٹرین بیہیویئر کو اور روڈ کی کنڈیشنز کو اور ڈفرینٹ ایونٹس کو ہینڈل کر سکے. کرنٹ سٹیج پہ ریسرچر جو ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کوئی ایسے سوفسٹیکیٹڈ الگوریدم کریٹ کیے جائیں جو ان ریئل ورلڈ کمپلیکسٹیز پہ قابو پایا جا سکے. اور اس سلسلے میں سائیکالوجی اور نیورو سائنس کی فیلڈ سے استفادہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہیومن برین کو سمجھ سکیں. اسٹیج 6 جو آ جاتی ہے وہ ڈیولپنگ سیلف امپروونگ الگوریدمس ہیں. سیلف امپروونگ الگوریدم جو ہے کہ کروشل کمپوننٹ ہے اے جی آئی کے سفر میں. اے جی آئی کے سفر میں سیلف امپروونگ الگوریدم اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ وہ لرننگ پروسیس کو ریفائن کر سکیں، سیم اسی طرح سے جیسے ایک اسٹوڈنٹ کوئی بار بار ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے اور وہ خود کو ڈیولپ کر لیتا ہے. یہ الگوریدم اے آئی کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہیومن انٹرونشن کے سوائے خود کو گرو کر سکے اور سیلف امپروومنٹ کر سکے. ایک ایسا سسٹم جو نہ کہ خود اپنی ایررز کو کریکٹ کرے بلکہ اینٹیسپیٹ کرے ڈفرینٹ فیوچر چیلنجز کو اور ان کے لیے خود کو ایڈوانس میں پریپیئر کر لے. کسی بھی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس سے بچنے کے لیے اے آئی کے سیلف امپرومنٹ سسٹم کو ہیومن ویلیوز اور سیفٹی کے ساتھ الائن کرنا یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، جسے جہاں پہ ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. سو اس کے بعد اسٹیج 5 آ جاتی ہے جو کہ اچیونگ مشین کانشیسنیس ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ could a machine ever be truly conscious? Could it have thoughts, feelings or even a sense of self? اے آئی جو کہ فی الحال تک تو ہیومن کی سینس میں کانشیس نہیں ہے، بلکہ کچھ ریسرچرز کا یہ کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ ایک رائٹ الگوریدم اور انف ڈیٹا یوز کر کے وہ مشین کو کانشیسنیس بنا سکتے ہیں. سائنٹسٹ اور فلاسفر اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ آیا یہ اے جی آئی کے جو ایکٹ ہیں اے آئی کے یہ بینیفیشیل ہیں سوسائٹی کے لیے یا نہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو مشین وہ ریڈی کر رہے ہیں یہ اس کا کانشیس جو ہے وہ سچ میں وہ ٹرولی کانشیس ہے یا جسٹ وہ کانشیس کے بیہیویئر کی میمکنگ کر رہی ہے. تو ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہ سائنٹسٹ جو ہیں دے آر اسٹل گریپلنگ. کھوٹ سے کانشیسنیس کا سفر جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے، جس طرح کہ یہ 7 سٹیجز ہیں جو کہ کاگنیٹیو آرکیٹیکچرس ہے، ورسٹائل جو مشین لرننگ کے میتھڈس ہیں، ملٹی ماڈل انٹیگریشنس ہے، یا پھر سیلف امپروونگ جو الگوریدم ہیں جو مشین کے لیے، یا پھر اس کا کانشیسنیس جو ہے جو اے جی آئی کے کلوزر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اتنی چیلنجنگ ہیں کہ فیوچر میں کوئی ایتھیکل ٹیکنیکل یا سوسائٹل امپلیکیشنز اے جی آئی کی کیا ہوں گی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے یا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ پلیز کمنٹ میں بتا دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. سی یا.